اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے کہ جس کے اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام شریف سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شہادت سے شروع ہوتا ہے، اور اس سال کا اختتام ذوالحجۃ الحرام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لازوال قربانی پر اس سال کا اختتام ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کر کے پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی احادیث میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب ہمیں ملتے ہیں، اور ایک مشہور حدیث پاک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے۔ اسلام لانے میں آپ کا 40واں نمبر ہے۔ 27 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کیا کرتے، لیکن جب آپ نے اسلام قبول کیا تو ننگی تلوار لیے حرم پاک میں آئے اور حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا مذہب حق پر نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج کے بعد ہم حرم کعبہ میں کھلے عام نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم درمیان میں ننگی تلوار لے کر کھڑے ہوئے، ایک طرف کفار اور ایک طرف مسلمان۔ آپ نے فرق کیا۔ اس دن سے آپ کو دربار رسالت سے فاروق اعظم کا خطاب ملا، یعنی کفر و اسلام میں جس نے بین فرق کیا وہ سیدنا فاروق اعظم کی ذات ہیں۔ اور سوائی کے محرکہ امام ابن حجر مکی صفحہ نمبر 250 پر نقل فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے، یعنی اگر کسی مقام پر روشنی ہوتی ہے جو چراغ کی وجہ سے ہوتی ہے، جنت میں اگر روشنی ہوگی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوگی۔ حضرت عمر نے جب یہ حدیث سنی تو حضرت علی کے پاس گئے اور کہا کہ علی، یہ حدیث مجھے کاغذ پر لکھ دو۔ اور لکھنے کے بعد حضرت عمر نے اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کی کہ جب میرا وصال ہو تو میرے کفن میں اس پرچے کو رکھ دینا، اس رکے کو رکھ دینا۔ لہٰذا آپ کی شہادت کے بعد یہ پرچی جس پر یہ حدیث پاک لکھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہیں، حضرت عمر کے کفن میں رکھ دی گئی۔ اللہ اکبر! دین کے لیے آپ کی قربانیاں ایک روشن باب ہے اور بہت بڑی آپ کی شان ہے، لیکن مختصر میں آپ کی شہادت کی طرف آتا ہوں کہ ذوالحجۃ الحرام کے آخری عشرے میں آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو ابو لولو فیروز نامی شخص نے دھاری خنجر سے آپ پر حملہ کیا، ایسا خطرناک حملہ کہ آپ کے سینے پر بہت بڑا سوراخ ہو گیا۔ کوئی پانی، کوئی مشروب آپ کو پلایا جاتا تو وہ سوراخ کے ذریعے باہر نکل جاتا۔ کئی دن تک آپ پر غشی کی کیفیت طاری رہی، پھر بیدار ہوتے، پھر آپ پر غشی طاری ہوتی۔ زخمی حالت میں بعض مورخین نے 30 ذوالحجۃ الحرام اور بعض نے 1 محرم الحرام آپ کی شہادت کا دن لکھا۔ اور سوائی کل محرکہ کی یہ حدیث کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے
نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام کو عمر کی شہادت پر رونا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب کہ اسلام کو جو بلندی اور دنیا میں اسلام کے پرچم کو جو بلند کیا، کافر و مشرک کو بھی کہنا پڑا کہ اگر دنیا میں 2 عمر ہوتے تو سوائے اسلام کے کوئی مذہب نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمتوں کی بارش فرمائے، آمین ثم آمین۔